اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنے سننے اور ان سے علم سیکھنے، دین سیکھنے پر بات ہو رہی تھی، اور یہ اصول بتایا گیا تھا کہ دراصل جو ممانعت ہے وہ دین سیکھنے کو لے کر کے ہے، عقیدے اور منہج کو ان سے لینے کو لے کر کے ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ جو لوگ منع کرتے ہیں، دین سیکھنے کے منع کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کو نہ سنو، ان سے دین نہ لو، یہ دین لینے کی حیثیت سے، سیکھنے کی حیثیت سے، یہ سلف سے بھی معروف ہے، اور آج بھی جو سلفی علماء ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ بدعتیوں سے دین نہ سیکھو، ان کی کتاب نہ پڑھو، ان کی بات مت سنو، ان کے پاس مت جاؤ، دین سیکھنے کے لیے دینی پہلو کے اعتبار سے منع کرتے ہیں۔ لیکن جو عالم ہے، وہ دین میں ماہر ہے، عقیدے و منہج سے واقفیت ہے، اسلامی ہسٹری اچھی طرح جانتا ہے، تو پھر ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ پڑھیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے، سنیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے، ان کے پاس جائیں گے نہیں تو ان پر حجت کیسے قائم کریں گے، تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ اصل دیکھا جائے گا، یہ پہلو دیکھا جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ مغالطے سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل بہت بڑا جو ہے اس وقت دور حاضر میں المیہ ہے کہ بہت سارے بدعتیوں کے صحبت کار مختلف طور پر مختلف پہلوؤں سے پڑے ہوئے ہیں، دکھ جاتے ہیں ہر جگہ، کہ وہ جو ہے اہل بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ان کو ان کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے بیانیے جو ہے جاری کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اہل حدیث نوجوانوں کو یہ لوگ مغالطے میں، سخت مغالطے میں ڈالتے ہیں، اور مقصد جو ہوتا ہے بدعتیوں کے قریب کرنا، حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ فرق معلوم کیے بغیر جو ہے اس طریقے سے آپ، جیسا کہ میں نے کہا، صحیح مسلم کا مقدمہ اگر پڑھ لیں تو بات بہت ہی واضح ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے درس میں نے اپنی اس کتاب کا ذکر کیا تھا جس کا جو ہے ترجمہ ہو چکا ہے، اہل بدعت سے خبردار اور ان کے بائیکاٹ پر علماء امت کا اجماع۔ عربی میں جو کتاب ہے، اجماع العلماء علی الحجری والتحذیر من اہل الاہواء، یعنی اس کو جو ہے حجر مبتدا کہتے ہیں، حجر مبتدع، مبتدع یعنی بدعتی، بدعتی سے بدعتی کا بائیکاٹ کرنا، اس پر جو علماء امت کا اجماع ہے اس کتاب میں، یہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، بلکہ اسے جو بڑی سختی سے آگاہی کی گئی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے جو ہے کچھ لوگوں کے اقوال، علامہ ابن قیم کے اقوال کو پیش کیا تھا کہ کیسے جو ہے ان کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے، اور انہوں نے مختلف جو ہے حوالوں سے اس کو ثابت کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے تقی الدین فاسی کی کتاب جو ہے الاقدس الثمین، اس کے ذریعے سے بھی، اس کے اندر بھی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ قیم کی 2 کتابوں کا ذکر آیا تھا، الطرق الحکمیہ اور اسی طریقے سے زاد المعاد، یہ سب مستند کتابیں ہیں۔ اور ان کتابوں کے اندر کیسے جو ہے سلف نے اہل بدعات کے بائیکاٹ کرنے کا، بلکہ ان کی کتابوں کے جلانے کا ذکر کیا ہے۔ ابن عربی کی کتاب کو خاص طور سے، جو فتوحات مکیہ اور اسی طریقے سے فصوص الحکم، جو کہ گمراہ کن کتابیں ہیں، آپ بدعتیوں کو دیکھو گے، صوفیوں کو دیکھو گے کہ ان کتابوں کو یہ لوگ قرآن کی طرح سے سجا کر کے رکھتے ہیں، جبکہ سلف جو ان کتابوں کے جلانے کا حکم دیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو جاری رکھوں، اور اس درس کے اندر بھی بدعتیوں کی کتاب کے جلانے کے تعلق سے سلف نے کیا کچھ لکھا ہے، خاص طور سے اس کتاب کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اسے نقل کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر یہ آگے کہتے ہیں، مصنف جو ہیں اس کے مصری ہیں، خالد بن صحابی الظفیری، یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے شیخ ابو یزید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، یعنی ابن خلدون، جن کی وفات 808 ہجری میں ہوئی ہے، تقی الدین فاسی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاقدس الثمین کے اندر ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، یعنی ابن خلدون کے حوالے سے، کہ جہاں تک ایسی کتابوں پر حکم کا تعلق ہے، یعنی بدعتیوں کی کتابوں پر جہاں تک اس پہ حکم لگانے کا تعلق ہے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ ابن خلدون کی بات ہے، یہ تمام لوگوں کے مسلم ہے۔ جو ایسی کتابیں جو گمراہ کن عقائد پر مشتمل ہوں اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہوں، جیسے کہ ابن عربی کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، ابن سبعین کی البدھ، ابن کثیر کی خلع النعلین، اور ابن برجان کی عین الیقین، اسی طرح ابن فارس کے اکثر اشعار، یہ سب صوفی ہیں، اور اسی طرح عفیف تلمسانی وغیرہ کے اکثر اشعار، انہیں بھی ان بدعتی کتابوں سے جوڑا جائے گا۔ اسی طرح ابن فارس کے منظوم قصیدہ تعیہ کی شرح فرغانی، اس طرح کی تمام کتابوں کا حکم یہی ہے کہ انہیں جہاں کہیں بھی پایا جائے انہیں فوراً یا تو آگ میں جلا دیا جائے یا انہیں پانی سے دھو دیا جائے، یہاں تک کہ تحریروں کا اثر مٹ جائے۔ یہی دینی مصلحت ہے، کیونکہ اس سے گمراہ کن عقائد اور بدعات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے ابن خلدون کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد مزید آپ نے کہا کہ حاکم وقت پر اس طرح کی کتابوں کا جلانا واجب ہے، کیونکہ اسی سے عام بگاڑ کا دفیہ ہوگا، بلکہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو بھی ان کتابوں کے جلانے پر قادر ہو، ورنہ حاکم وقت ایسی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا، اور جو بھی انہیں دینے سے انکار کرے اسے تعزیری سزا دے گا، کیونکہ عام مصلحت میں حاکم وقت کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ الاقدس الثمین، صفحہ نمبر جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 180۔
اس کے بعد نقل کرتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی سوانے میں کہا کہ اشرف برسبائی کے زمانے میں لوگوں نے ایک شخص کو پایا جو کہ شیخ نسیم الدین تبریزی کے پیروکاروں میں سے تھا، اور اسی طرح شیخ الخروفیہ کے پیروکاروں میں سے تھا، جسے 820 ہجری میں اس کے زندقہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے پاس ایسی کتاب ملی جس کے اندر باطل اعتقادات تھے، چنانچہ اسے حاضر کیا گیا اور اس کے ساتھ جو کتاب تھی اسے جلا دیا گیا اور اسے تعزیری سزا دینے کا ارادہ ہوا، تو اس نے قسم کھائی کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، بس اس نے اس کتاب کو ایک شخص کے پاس پایا تھا اور یہ گمان ہوا کہ اس کے اندر کچھ زہد و تقویٰ اور اخلاق کی باتیں ہوں گی۔ چنانچہ جب اس نے مذکورہ کتاب سے اپنی برات کا اظہار کر لیا اور کلمہ شہادت کا اقرار کیا، مزید احکام اسلام کی پابندی کا اقرار کیا، تو اسے رہا کر دیا گیا۔ الجواہر والدرر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637۔ اسی طرح علی بن یوسف بن تاشفین نے، یہ جو ہے اندلس کا حاکم تھا، کہتے ہیں کہ ابو حامد غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کو جلا دیا تھا اس نے۔ یوسف بن تاشفین کا لڑکا تھا علی بن یوسف بن تاشفین، یہ بہت بڑا جرنیل تھا۔ اس نے جو ہے غزالی کی کتاب جو بہت معروف ہے احیاء علوم الدین، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ صوفیوں کے یہاں بہت ہی معروف ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حسن البنا اس کو بہت پڑھتے تھے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک خواب گڑھ لیا تھا، خواب گڑھ کر کے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر مجھ سے کہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، اسے پروموٹ کرو، ایسا اور ویسا۔ تو یہ باقاعدہ فضیلت بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خواب بیان کرتے تھے اللہ کے نبی نے مجھے آ کر ایسا کہا، تاکہ لوگ پھر اس کے بعد جو ہے لوگ اس کو بہت زیادہ چھاپنے لگے کتاب کو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اخوانیوں کے رہنما کیسے تھے کہ ایسی جو ہے بکواس کتاب کی فضیلت بیان کرتے تھے اور اس کے لیے جو جھوٹا خواب بھی بیان کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہے علی بن یوسف بن تاشفین، جس نے غزالی کی کتاب جو ہے احیاء علوم الدین، جس نے کیا نام ہے بہت زیادہ گمراہی ہے، اس کو جلا دیا۔ ایسا قدم اس نے اس وقت اٹھایا جب اس وقت اس کے پاس موجود تمام فقہاء نے اس کے جلانے پر اتفاق کر لیا تھا۔ المعیار المعرب جلد نمبر 12 صفحہ 185 پر یہ کتاب، یہ عبارت موجود ہے، یعنی اندلس کے فقہاء نے فتویٰ دیا تھا اجماعی طور پر کہ اس کتاب کو جلا دیا جائے، تو حاکم وقت نے جلا دیا۔ شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن معیذر ابو حامد غزالی کی کتاب الاحیاء میں مشغول ہے اور وہ عام الناس کو اسے پڑھ کر سناتے ہیں، تو ان کے پاس آپ نے ایک خط لکھا کہ یہ خط عبداللطیف بن عبدالرحمن کی طرف سے برادر عبداللہ ابن معیذر کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبعد مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ آپ اس وقت غزالی کی کتاب الاحیاء کے پڑھنے میں مشغول ہیں۔ عبداللہ ابن معیذر کے پاس یہ خط لکھا تھا عبداللطیف بن عبدالرحمن نے، کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ آپ اس وقت غزالی کی کتاب الاحیاء کے پڑھنے میں مشغول ہیں اور اپنے پاس ایسے کمزور اور عام لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے جنہیں ہدایت و سعادت کے مسائل اور کفر و بدبختی کے وسائل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ انہیں غزالی کی کتاب احیاء کی تحریف شدہ اور گمراہ باطل تعویلات اور فلسفہ پر مشتمل منحرف باتیں پڑھ کر سناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، بلکہ ان پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ صرف رسول کی پیروی کریں اور مومنوں کے طریقے کی پابندی کریں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے علاوہ دوسرے وسیلوں کو اختیار کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایسا محکم اصول ہے جس پر اسلام کی مضبوط بنیاد قائم ہے، جبکہ غزالی نے احیاء کے اندر فلاسفہ اور متکلمین کے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ بہت سارے الہیات کے مباحث اور دین کے اصولوں میں شریعت کے احکام پر فلسفہ کی چادر چڑھا دی ہے، یہاں تک کہ کم عقل اور جاہل قسم کے لوگ انہی کو دین حق سمجھنے لگے ہیں۔ وہ دین حق جسے رسول اللہ لے کر کے آئے اور کتابیں نازل ہوئیں اور لوگ اسلام کے اندر کثرت سے داخل ہوئے، جبکہ یہ کتاب محض گندا فلسفہ ہے۔ عقل و بصیرت والے اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو بھی اہل علم کے منہج اور طریقے کو اپناتا ہے، خواہ وہ کہیں کا بھی ہو، وہ اس طرح کی کتابوں سے نفرت کرتا ہے۔ اہل علم اور اہل بصیرت نے اس کتاب کو دیکھنے، اسے پڑھنے سے خبردار کیا ہے، بلکہ مغرب کے اہل السنہ علماء نے اسے جلانے کا فتویٰ دیا ہے، مغرب کے یعنی اندلس کے۔ ان میں سے اکثر اس کتاب کو اماطۃ علوم الدین یعنی دینی علوم کی موت کہتے ہیں۔ علامہ ابن عقیل نے اس کتاب کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے اور اس کے اندر جو خرافات اور مغالطیں ہیں انہیں ایکسپوز کیا ہے، اور یقین سے یہ کہا ہے کہ اس کے اکثر مباحث خالص زندقہ پر مشتمل ہیں، زندقہ یعنی بددینی پر مشتمل ہیں۔ ایسا کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نہ تو فرض قبول کرے گا اور نہ ہی نفل۔ مجموعۃ الرسائل والمسائل النزدیہ صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130۔ میں کہتا ہوں کہ یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کیا ان ائمہ نے احیاء علوم الدین کے اندر ادبیات اور دیگر علمی فوائد کے پائے جانے کی وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے؟ انہیں اور نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ ادبی اور علمی فوائد پائے جانے کے باوجود اس کتاب کے جلانے کا حکم دیا ہے۔
اور اس سے خبردار کیا ہے۔ ضعیف اور موضوع روایت کی بھرمار ہے اس کتاب کے اندر، بدعت اور گمراہی اور زندقہ پر مبنی یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے فوائد کی باتیں بھی ہیں، علمی باتیں بھی ہیں، دین کی باتیں بھی ہیں، لیکن منع کیوں کیا کہ جلانے کیوں کہ اس کے اندر گمراہی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین آج کی ان کتابوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جن کے اندر جدید حزبی دائیوں نے اپنے منحرف اور گمراہ کن افکار و نظریات کو بھر رکھا ہے۔ چنانچہ یہ سید قطب کی کتابیں ہیں جس کی آج کے حزبی اخوانی تحریکی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ انہیں مقدس مانتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بدعت نہیں چھوٹی ہوگی جسے ان کے اندر سید قطب نے بھر نہ دیا ہو، بلکہ بڑی بڑی گمراہ کن بدعتیں اس کے اندر موجود ہیں، بلکہ ان بدعتوں کو سید قطب نے بڑی وضاحتوں اور تشریحات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر اس طرح کی کتابیں سلف صالحین کے زمانے میں یا خلیفہ علی بن یوسف بن تاشفین کے زمانے میں موجود ہوتی کہ جس نے احیاء علوم الدین کو جلایا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ احیاء علوم الدین کو بعد میں جلاتا، پہلے سید قطب کی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیتا یا دونوں کو ایک ساتھ جلا دیتا۔ اہل بدعت کے تعلق سے ایک موقف اور بیان کروں گا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ وہ موقف ہے جو شیخ علامہ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ اور بدعتی عبداللہ خنیزی کے درمیان پیش آیا تھا، جس کی کتاب یعنی عبداللہ خنیزی بدعتی کی کتاب ابو طالب مومن قریش ہے، جسے تعزیری سزا دینے کا حکم صادر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ خنیزی نے اپنی توبہ کا اعلان کیا اور اسے لکھ کر کے عام کیا۔ ذیل میں شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کے فیصلے کو نقل کیا جا رہا ہے۔ محمد بن ابراہیم کی طرف سے برادر مکرم ریاض کے پولیس افسر سنگموں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جو ہے شکایت نمبر درج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 1381 ہجری 10 ذی القعدہ آپ کے پاس عبداللہ الخنیزری کا کیس رپورٹ کیا گیا، جس کے اندر 3 قاضیوں نے اسے مجرم ٹھہرایا ہے اور اس کے تعلق سے درج ذیل 4 احکامات صادر کیے ہیں۔ نمبر 1، اس کی کتاب کے تمام نسخوں کو جمع کیا جائے اور پھر انہیں جلا دیا جائے، جیسا کہ علماء نے بدعتیوں کی کتابوں کے تعلق سے صراحت کے ساتھ انہیں جلانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، جس نے یہ کتاب لکھی ہے اسے 1 سال قید کیا جائے، ہر 2 مہینے میں پورے سال اسے بازار میں لے جا کر 20 کوڑے لگائے جائیں، ساتھ میں حیۃ الامر بالمعروف اور امارہ و محکمہ کے مندوبین بھی شریک ہوں گے۔ نمبر 3، اسے توبہ کرایا جائے، اگر توبہ کر لے اور اپنے توبہ کا اعلان کر دے اور جو کچھ اس نے لکھا ہے اور اخباروں میں پھیلایا ہے اس کے خلاف ایک تحریر لکھے، تو جب اس کے قید کی مدت پوری ہو جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر وہ مذکورہ امور پر عمل نہ کرے تو اسے رہا نہ کیا جائے اگرچہ قید کی مدت پوری ہو جائے۔ نمبر 4، اسے نوکری سے برخاست کر دیا جائے اور پھر کسی بھی حکومتی محکمے میں اسے نوکری نہ دیا جائے، کیونکہ تعزیری سزا میں یہ بھی شامل ہے۔ تعزیری سزا سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جنہیں کمیٹی نے لاگو کیا ہے۔ اس کارروائی کے پورا ہونے کے بعد توبہ کا معاملہ باقی رہے گا، جسے انشاءاللہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ والسلام علیکم۔ یہ جو خط موجود ہے اور یہ بات فتاوی اور رسائل سماعت الشیخ محمد بن ابراہیم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 187۔ شیخ محمد بن ابراہیم پر اللہ رحم فرمائے، آپ کیا ہی خوب انسان تھے جو اہل بدعت اور سنت کے مخالفین پر بہت ہی سخت تھے، اور آپ بدعتیوں کے ساتھ یہی سختی اپناتے تھے، چنانچہ وہ آپ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، جیسا کہ ہمیں ان کے معاصر لوگوں نے بتلایا ہے۔ سو آج بہت سارے ایسے اہل بدعت ہیں جن کے ساتھ اسی طرح کی سختی کی ضرورت ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ معلوم رہے کہ عبداللہ خنیزی نے اپنی ان غلطیوں سے توبہ کر لیا تھا جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اور اپنے توبہ کا اعلان بھی کیا تھا اور تحریری شکل میں اسے عام بھی کیا، اور یہ سب کچھ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اہل بدعت کی کتابوں کے ساتھ طریقۂ تعامل کو لے کر اہل علم کے اقوال میں علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ملتا ہے کہ اہل بدعت کے بائیکاٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی کتابوں کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس سے فتنے کا خوف ہے، اور نہ ہی انہیں لوگوں میں پھیلایا جائے۔ بھئی علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایسا کیوں نہیں کہہ رہے کہ جو ہے جو حق باتوں سے لے لو اور جو باطلوں سے چھوڑ دو، بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کی کتابوں کو نہ دیکھا جائے کیونکہ اس سے فتنے کا خوف ہے، اور نہ ہی انہیں لوگوں میں پھیلایا جائے کیونکہ گمراہی کی جگہوں سے دور رہنا واجب ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جو بھی دجال کے بارے میں سنے تو اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم ایک انسان اس کے پاس آئے گا، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے گا، مگر شبہات کی بنیاد پر وہ بالآخر اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ جو ہے سنن نبی داؤد کے اندر ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں لیکن اگر ان کتابوں کو دیکھنے کا مقصد ان کی بدعتوں کی جانکاری حاصل کرنا ہو، ان پر رد کرنے کی خاطر، پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے شخص کے لیے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور وہ ان پر رد کرنے پر قادر ہو، بلکہ یہ جائز ہی نہیں بلکہ بسا اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ بدعت پر رد کرنا واجب ہے، اور جو چیز واجب کے بغیر پوری نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ مجموع فتاوی و رسائل فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر